دا بک آف ایسٹر. یہودی نسل اگر آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں شروع سے many emperor came, many ruler came and they tried to finish. یہودی نسل دنیا سے مٹانے کی کوشش, نقشے سے ان کو مٹانے کی کوشش کی. they never succeeded. کبھی بھی, بہت پہلے سے بھی دیکھیں تو اس چیز کو حمان بھی نہیں ریکگنائز ایون کر. جب وہ ساری باتوں سے پریشان ہو کر گھر گیا تو لکھا ہے اور تب اس کے دانش مندوں اور اس کی بیوی زرش نے اس سے کہا, اگر مرد کی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا بلکہ اس کے آگے پست ضرور پست ہی ہوتا جائے گا. اب 7 چیپٹر میں آتا ہے کہ کس طرح ملکہ اس پر ریویل کرتی ہے سارا کچھ, اور وہاں پہ پھر بادشاہ سے پوچھتا ہے. اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر میں نوشی کے وقت آستر سے پھر پوچھا, آستر ملکہ تیرا کیا سوال ہے, وہ منظور ہوگا اور تیری کیا درخواست ہے, آدھی سلطنت تک وہ بھی تجھے دی جائے گی. تیسری دفعہ اس نے یہ اس سے پوچھا ہے. ہسٹری بڑی پڑی ہے دنیا میں, صرف سلطنت کی خاطر, کرسی کی خاطر, دولت کی خاطر, پوزیشن کی خاطر بہت سارے لوگوں نے اپنے عزیزوں کے گلے کاٹے ہیں. آج بھی دنیا میں ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ینگ لڑکی, اس کا کوئی چیز نہیں چاہیے, 3 دفعہ ادھی سلطنت دی, اور اے سلطنت ہے نہیں کہ تینوں ایک شہر دیتا جائے گا, آتی سلطنت. آستر ملکہ نے جواب دیا, بادشاہ اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں, بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی, میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے. میری اور میری قوم کی جان بخشی کی ہے. میں نے اس کتاب سے بہت کچھ سیکھا. امیزنگ ونڈرفل بک ہے. کوشش کریں ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین, اور کسی نہ کسی موڑ پہ آپ اپنے کو وہاں پہ پائیں گے. کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں ہر کوئی اپنے بارے اپنی بہتری نہ چاہے بلکہ دوسرے کی. بے شک میں کئی دفعہ چاہتا ہوں, آئی وانٹڈ ٹو رائچیس فرنٹ آف گاڈ, میں نیک ہونا چاہتا ہوں, میں اچھا ہونا چاہتا ہوں, میں خدا کے سامنے سرفراز ہونا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو خدا ایسا تیار کریں کہ وہ خدا کے آگے اچھا ٹھہرے. اس طرح کسی کی مدد کرے, کسی کی زندگی کو بلڈ اپ کر سکے, کسی گرے کو, کسی ریجیکٹڈ کو, کسی کی زندگی میں کچھ ایسی پرابلم, اس کو لفٹ اپ کر سکے, اس کو کھڑا کر سکے. یہ گڈنس خداوند سے زیادہ پسند کرتا ہے جب آپ اپنے آپ کو کسی کی لائف کے لیے انویسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ شخص ہے, اس کی زندگی میں یہ کمی ہے, یہ فیملی ہے, یا یہ لوگ ہیں, یا کوئی بھی ہے جو آپ کے اس میں انویسٹ کرے, اس کو لفٹ اپ کرے, اس کو اچھا کر کے. پالوس رسول کیا کہتا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم کو پاک صاف کر کے پیار کر کے اپنے خدا کے سامنے پیش کروں. That is his desire and dream and passion. عام طور پر ہم اپنی ذات کے لیے, it's not bad to think about yourself کہ میں اچھا ہوں, میں خدا کے سامنے راچیس ٹھہروں, میں نیک. لیکن اس سے بھی اچھی بات ہے جب آپ کسی کی زندگی کو, کسی ٹوٹی پھوٹی زندگی کو, کسی بیکار زندگی کو, کسی ریجیکٹڈ کو, جس کو آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے, کچھ نہیں, عام طور پہ اس کو سب برا ہی سمجھتے ہیں, اس کو ریجیکٹ ہی کیا ہے, اس کے آگے اس کے ساتھ ملنا, اس کے ساتھ کھانا, اس کے ساتھ رفاقت رکھنا پسند نہیں کرتے. You will find many if you just look around. تو یہ کہتی میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے. It's more than half of kingdom, but all kingdom سے بھی زیادہ ہے کہ جیڑی تو میری آدھی kingdom دینا چاہتا ہے. nothing, میرے لیے یہ کچھ نہیں ہے. Praise the Lord. کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل ہونے کے لیے, نیست و نابود ہونے کے لیے بیچ دیے گئے ہیں. کیا دانشمند تھی عورت, بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی. اصل میں بادشاہ کو اس کی باتوں نے حمایل کیا تھا. کیا عقل تھی. کہتی ہے اگر یہ بھی کر دینا کہ چلو غلامی, لیکن تو سانو ختم ہی کر دینا چاہتا, ہمیں تو ہمارا نام و نشان ہی مٹانا چاہتے. اگر تو ہمیں نوکر بھی بنا لیتا, یہ بھی بیچے تو میں کچھ نہ کہتی, اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا. تب اکسویری بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی ہے. اب وہ آستر کے منہ میں سخت لفظ نکلے. آستر نے کہا وہ مخالف اور دشمن یہی خبیث حمال ہے. آپ اندازہ لائیں کہ بادشاہ جس کو
سب سے زیادہ عزت دے رہا ہے، بادشاہ جس کو اپنی سیکرٹ اپنی پرائیویٹ پارٹی میں بھی لے گیا تو اس کو کتنا غصہ چڑھا. تو اس غصے میں لکھا ہے کہ وہ اٹھا، آپ اندازہ حاصل سین آپ کے سامنے کہ کس طرح وہ تل ملاتا ہوگا کہ یہ میں بیوقوف ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں، یہ میری بیوی کے ساتھ جو مجھے سب سے پیاری ہے، جو میری ملکہ ہے، جن پر مطلب چین نہیں آتا. اٹھ کے وہ اپنے ساتھ والے باغ میں چلا گیا. اب جب وہ گیا، حامان سمجھ گیا سی میں آتے ہوں کیا، اور اس کے لیے لاسٹ چانس یہی تھا، پیرنج پیجا بے ملکہ تخت پہ بیٹھی تھی، وہ جا کے اس کے پاؤں پہ گر گیا، معاف کر دے میری جان تو ہی بخش دے. اس سے ٹائم بادشاہ کا لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں اور میرے سامنے ہی تو جبر کرنا چاہتا ہے میری بیوی پہ. اس بات کا کہنا تھا. باہر جو گارڈ کھڑوتے تھے انہوں نے سن لیا، فوراً آئے اور لکھا ہے اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا، اور انہوں نے حمان کا منہ ڈھانک دیا. پھر ان خواجہ سراہوں میں سے جو خدمت کرتے تھے، ایک خواجہ سرا خربونہ، میں جب یہ پڑھتا ہوں خربونہ مجھے خربوزہ میرے منہ سے، نے عرض کی کہ حضور اس کے علاوہ حمان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حمان نے مردگی کے لیے تیار کیا ہے، جس نے بادشاہ کے فائدہ کی بات بتائی تھی، یعنی کہ جڑے تیری جان بچائی وہ واسطے انہیں کیا اسے سولی چین چڑھا دی. حمان اس کے 10 بیٹے تھے، ان کو بھی اسی طرح سولی پر چڑھا دیا، یعنی کہ اس کا خاندان، اس نے اس قوم کو مٹانے کی کوشش کی، اس کا اپنا خاندان ملیا میٹ ہو. خدا کے کلام میں بار بار ہمیں یہ اس طرح ملتا ہے کہ جو کسی دوسرے کے لیے گھڑا کھودے گا وہ اس میں خود گرے گا. اور یہاں پہ ہمیں ایگزیکٹلی کتنی بڑی مثال ملتی ہے. اور لکھا ہے کہ اسی کے گھر میں ٹانک دیا. چیپٹر 8 میں لکھا ہے کہ سویریج بادشاہ نے آستر ملکہ کو حمان کا گھر بھی بخش دیا. اور اب یہاں پر اس نے بتایا کہ مردگی کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے. تو بادشاہ کو ایک تو اس نے اسی کی جان بچائی تھی، ایک اس کا رشتہ دار نکلا ہے، وہ ایک طرح سورا ہی نکل آیا، تو عزتیں کرنی پڑنی تھی انہیں. اور اب بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے اس کا رتبہ جو تھا، اس کی پوزیشن جو تھی حمان کی، وہ بھی اس کو دے دی. آستر نے کیا کیا، جو حمان کا سارا کچھ تھا بادشاہ نے اس کو دیا، اور اس نے مردگی کو دے دیا. لیکن مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا تھا. حمان مر گیا، ادا کار بھی مل گیا. مسئلہ یہ تھا کہ خط تو نکل چکے نہیں بھائی، حکم تو ہو چکا اور وہ ٹال بھی نہیں سکتا. لوگ تو تیار بیٹھے تھے، ان کے پاس وہ چٹھیاں تھیں جس میں بادشاہ کی مہر تھی کہ اس دن تم سب تلواریں لے کر اسلحہ لے کر یہودیوں کو قتل کرو، ان کا سب کچھ لوٹ لو. اور وہ تو تیار بیٹھے تھے. اور بادشاہ آستر نے پھر اس کو کہا کہ جو حجاجی کی بدخواہی اور سازش جو اس نے یہودی کے خلاف کی ہے اس کو باطل کر دے، اس کو کینسل کر دے. بادشاہ کہتا ہے یہ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ مادی فارس سے قانون ہی اسی بادشاہ بھی چینج نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ تھا. حمان تو چلا گیا لیکن اس کو کیسے میں کینسل کروں. تب بادشاہ نے آستر کی طرف سنہلا عصا بڑھایا. سو آستر بادشاہ کے حضور اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو اور میں اس کی نظر میں مقبول ہوں تو یہ بات بادشاہ کو مناسب معلوم ہو، میں اس کی نگاہ میں پیاری ہوں، تو ان فرمانوں کو منسوخ کرنے کو لکھا جائے جن کو حجاجی امداتا کے بیٹے نے حمان نے ان سب یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو بادشاہ کے صوبے میں تجویز کیا تھا، کیونکہ میں اس بلا کو جو میری قوم پر نازل ہوگی کیوں کر دیکھ سکتی ہوں، یا کیسے میں اپنے رشتہ داروں کی ہلاکت دیکھ سکتی ہوں. بار بار یہ آتا ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے قوم، اپنے عزیز ہمیشہ یاد رکھیں. کئی دفعہ ہمارے ارد گرد جو رشتہ دار ہوتے ہیں ہم ان سے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ رکھیں. اب بادشاہ نے کیا، اس کو ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے اس بلا کو روکنے کا طریقہ، یہ میری انگوٹھی مردگی کا تو بھی لے لے. میں حکم دیتا ہوں کہ یو کین ڈیفینڈ یور سیلف. پہلے ڈیفینڈ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب تم سب یہودی کیا کرو، اگر تم پہ کوئی اٹیک کرے تو یو کین کل دیم، اور تسی انہوں کا مال لٹ سکتے. یہ نامہ لکھ اور جتنی جلدی ہوگا جتنے جتنے انہیں بچایا تو بھی پہنچا دے. اب یہ بادشاہ کی طرف سے اس انگوٹھی کی مہر پہ جو نوشتہ بادشاہ کے نام سے لکھا جائے اس کی بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی جاتی ہے، اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. اب یہ اس نے کیا، اور اس نے کیا کیا، 127 صوبوں میں یہ سارے خط پہنچا دیے.
اور لکھا کہ جب یہ وقت آئے تو لکھا ہے کہ ان کو نیست و نابود کریں، بلکہ لکھا ہے کہ اس کے بچوں بیویوں سب چیزوں کو ہلاک کریں، ان کا مال لوٹ لیں۔ اور چیپٹر 8 ورس 15 میں لکھا ہے، اور مرد کی بادشاہ کے حضور سے آسمانی اور سفید رنگ کا شاہانہ لباس اور سونے کا ایک بڑا تاج اور کتانی اور ارغوانی خلق پہنے نکلا، اور سوسن شہر نے نعرہ مارا اور خوشی منائی۔ یہودیوں کو رونق اور خوشی اور شادمانی اور عزت حاصل ہوئی، اور ہر صوبہ اور ہر شہر میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور اس کا فرمان پہنچا، یہودیوں کو خرمی اور شادمانی اور عید اور خوشی کا دن نصیب ہوا، اور اس ملک کے لوگوں میں سے بتیرے یہودی ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر چھا گیا۔ کس طرح خدا، جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو خدا کس طرح سچویشن کو ٹرن اراؤنڈ کرتا ہے، آپ کے ماتم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، غم کو ناچ میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ ان کو تسلی ہوئی۔ ورس 9 ورس 3 میں لکھا ہے، اور صوبوں کے سب امیروں، نوابوں اور حاکموں اور بادشاہوں کے کارگزاروں نے یہودیوں کی مدد کی، اس لیے کہ مردگی کا رعب ان پر چھا گیا تھا، کیونکہ مردگی شاہی محل میں معزز تھا اور سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی، اس لیے کہ یہ مرد یعنی مردگی بڑھتا ہی چلا گیا۔ دانیل کو دیکھتے ہیں نا، جوزف کو دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑھتا 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 اس طرح عزت پاتا گیا۔ میں ایک بات اس میں دیکھتا ہوں، 3-4 دفعہ یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا اس کو لوٹ لیں۔ ورس 10 میں لکھا ہے، یعنی یہودیوں کے دشمن حامان ہمداتا کے 10 بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا، اور یہودیوں نے یہ ڈیفینڈ میں کیا۔ ایسا نہیں حکم لکھا تھا کہ جاؤ تسی انہوں نے قتل کر دو، نو، اگر وہ تم پہ اٹیک کرنے کو آئیں، ڈیفینڈ یور سیلف اینڈ کل دیم، حکم یہ تھا، اور تم ان کا مال لوٹ لو۔ لیکن لکھا ہے انہوں نے ان کا مال نہ لوٹا۔ ایون ورس 15 میں لکھا ہے، اور یہودی جو سوسن میں رہتے تھے اور ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے سوسن میں 300 آدمی کو قتل کیا، پر لوٹ کے مال کو ہاتھ نہ لگایا۔ ورس 60 میں لکھا ہے، اپنے دشمنوں سے آرام پایا، اپنے نفرت کرنے والوں میں سے 75,000 کو قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ They were not greedy، کیونکہ وہ پہلے خود ہی رچ تھے۔ They were just defending themselves، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ اور آخر میں لکھا ہے، اور ادار مہینے کی 13ویں تاریخ تھی، اور اس کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا، اور ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے کا دن مانتے ہیں۔ اب کیوں میں آج آپ کے سامنے یہ آستر کی کتاب پڑھ رہا ہوں؟ اصل میں پچھلے ایک فیسٹ گزرا ہے، فیسٹ آف پوریم، عید پوریم، اور بہت سارے لوگوں کو اس کی بیک گراؤنڈ اور پس منظر اس کا مطلب نہیں معلوم۔ تو میں نے جب یہ پڑھا یا میں نے اس کے بارے میں نیوز دیکھی تو میں نے کہا چلے میں اس کے اوپر تھوڑا سوچتا ہوں۔ تو میں نے جب یہ دیکھا تو دس از دا بک، یہ بک لکھی عید پوریم کا پس منظر مطلب اور وجہ کے بارے میں بتاتی ہے، عید پوریم کیوں منائی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی نے دیکھا ہے کہ تو اسرائیل میں اتنا جشن تھا، رنگ برنگے کپڑے اور طرح طرح کے کاسٹیوم پہنے، بہت سے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے ریسنٹلی جو پچھلے ویک ہوا ہے، وہ سارے جہاں پہ فیسٹ منایا گیا اس میں یہ سارے عید پوریم مناتے ہیں، تو وہاں پہ بڑا جشن ہوتا ہے۔ اور یہ لڑکیاں عام طور پہ جو بچی چھوٹی ہوتی ہیں وہ کوئینز ملکاستر بنتی ہیں، کسی کو ڈفرینٹ کریکٹر جو ہیں وہ کوئی مرد کی بنتا ہے، کوئی حمان بنتا ہے، بلکہ جس طرح انڈیا میں نہیں وہ 10 سروں والا بناتے تو اسی طرح وہ حمان کو بھی بناتے ہیں، اس کے 10 بیٹے تھے، تو پھر اور اس طرح بڑا جشن ہوتا ہے۔ اور اس کا جشن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آگے عید پوریم کے بارے میں لکھا ہے 9:20 میں، اور مردکی نے یہ سب حوال لکھ کر ان یہودیوں کو جو اخشویروش بادشاہ کے سب صوبوں میں کیا نزدیک کیا دور رہتے تھے خط بھیجے، تاکہ ان کو تاکید کرے وہ ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو اسی کی 15ویں کو سال بسال ایسے دنوں کی طرح مانے جن میں یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے چین ملا، اور وہ مہینے ان کے لیے غم سے شادمانی میں، ماتم سے خوشی کے دن میں مبدل ہوا، اس لیے وہ ان کو ضیافت، خوشی اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کو خیرات دینے کے لیے دن
ठहराएं। यहूदियों ने जैसा शुरू किया था, जैसा मर्दकी ने उनको लिखा था, वैसा ही करने का जिम्मा लिया। ठीक है, तो इस वजह से ये लिखा गया था कि नस्ल दर नस्ल इस चीज़ को वो मनाया जाए। ये दिन पुश्त दर पुश्त हर ख़ानदान, सूबा और हर शहर में याद रखे और माने जाए, और पुरीम के दिन यहूदियों को में कभी माकूफ ना होंगे, ना उनकी यादगार उनकी नस्ल से जाती रहेगी। ये हुक्म था। तो इसलिए ये 2 दिन का फीस्ट यहूदी आज भी मनाते हैं। तो इसमें आपको पता है वक्त के साथ साथ, ज़माने के साथ साथ क्या होता है कि वो डिफरेंट चीज़ें उसमें शामिल होती जाती हैं। तो इस तरह ये ईद पुरीम मनाई जाती थी। तो ये स्टोरी पढ़ी जाती है और बच्चों के स्कूलों में और उनके सिनागोग में ये सारे प्ले होते हैं। आप कह सकते हैं कि इस पुरीम के बारे में क्या आप बताना चाहते हैं कि हम भी ईद पुरीम को मनाएं? इट्स नॉट, हम जस्ट बताना चाहता हूँ कि क्यों मैंने इवन पुरीम का और इस एस्टर की किताब को चुना। क्योंकि दुनिया में जो कुछ होता है, न्यूज़ और इवन इसराइल को हम चेक करते हैं थ्रू द लेंस ऑफ बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा है, और स्पेशली इसराइल। आपको एक और भी शायद वाकया याद हो, सेम दैट डे जब पुरीम की ईद मनाई जा रही थी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी स्टेटमेंट दी। वो जैसे स्टेटमेंट दी थी ना उसने कि जेरूशलम को इसराइल का कैपिटल करार दिया। इट्स रियली बिग थिंग। लेकिन एक और बड़ी बात थी जिसके ऊपर बड़ा ही डिस्प्यूट मैटर चल रहा था, दैट वाज गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स पता क्या है? अगर किसी को पता हो, ये इसराइल और सीरिया के दरमियान पहाड़ों का सिलसिला है। ये 1967 में 6 डे वार जिसे कहते हैं, उसमें इसराइल ने सीरिया से कैप्चर कर लिया था। अब तक उसका कंट्रोल उस पर है, लेकिन यूएनओ कहता था कि दिस इज बिलोंग टू सीरिया, जबकि कब्जा उनका है। जैसे जेरूशलम में उस टेम्पल माउंटेन पर कब्जा इसराइल का यहूदियों का है, लेकिन वहाँ पर अभी भी वो डोम ऑफ द रॉक, वहाँ पे वो नमाज पढ़ने की इजाज़त थी। इसी वजह से वो कहते थे नो नो नो, जेरूशलम नहीं हो सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इस पुरीम के महीने पर, ईद पर, उसने ये डिक्लेयर किया है कि गोलान हाइट्स बिलोंग टू इजराइल, ये उसकी है। और उसने क्यों इस तरह किया, इसके पीछे आप समझते हैं कि दैट इज हिस्टोरिकल स्टेटमेंट, और पूरी दुनिया उसके बारे में उसके इस भी खिलाफ कर रही है। और क्यों हम गोलान हाइट वो चीज़ें हैं जिसके दूसरी तरफ नॉर्थ साइड कौन है? रशिया, टर्की एंड ईरान। वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्शियन किंगडम। पर्शियन किंगडम से खुदा ने आस्तर को यूज़ किया कि उन ईरानियों से, जिनका न्यू नाम आज ईरानी है, इस कौम को बचाए। आज वहाँ पर ईरान की आर्मी, हिजबुल्लाह की, और वहाँ से कई रॉकेट फायर हो चुके हैं। उनसे बचाने के लिए इस खास मौका पर खुदा ने डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल किया कि दिस इज़ ऑन पुरीम, फीस्ट ऑफ पुरीम। उसने डिक्लेयर किया नो, दिस इज बिलोंग टू इजराइल। और उसने ऐसे नहीं किया। ये वो इलाका, ओल्ड टेस्टामेंट में जाएं, इस इलाके में कौन थे? मनस्सा का कबीला, मनस्सी का कबीला इस एरिया में रहता था। जो गोलान हाइट का इलाका है, वहाँ पर किसका कबीला था? मनस्सी का कबीला वहाँ पर हुकूमत करता था, और वो एक्चुअली बिलोंग टू इजराइल। तो खुदा ने उसको सिर्फ डिफेंड करने के लिए क्या किया कि उस दिन पर ही, ख़ास इस वक्त पर जब वो ईद मना रहे थे, ईरानियों से बचाने के लिए। ईरान आपको पता है कि उसका मेन टारगेट है कि ही वांट टू फिनिश, उसको तबाह बर्बाद इसराइल को करना चाहता है। तो इस वक्त वही पुराने जो लोग थे, आज भी एंटीसेमिटिज्म इज ग्रोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन एंटीसेमिटिज्म जितना मर्जी बढ़ जाए, लिखा है ना कि उसने कहा कि जो कुछ हो जाए, अगर ये यहूदी नस्ल से है तो तुम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। दैट इज़ द मैसेज। और आप ये समझ सकते हैं कि जब ये टेंशन अराइज हो रही है तो क्या है, वो हिजकियल 38 पूरा होने का, हिजकियल 38 पूरा होने से पहले लॉर्ड इज कमिंग वेरी सून, रैप्चर इज गोइंग टू टेक प्लेस। आमीन। खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे।
اس کے بارے میں بہت زیادہ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن اینڈ کروں گا آخری آیت میں لکھا ہے وہ چیپٹر 10 کے کہ کیونکہ یہودی مرد کی اخشویروس بادشاہ سے دوسرے درجے پر تھا اور سب یہودیوں میں معزز اور اپنے بھائیوں کی ساری جماعت میں مقبول تھا اور اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور اپنی ساری اولاد سے سلامتی کی باتیں کرتا رہا، لائک جوزف لکھا ہے کہ وہ آخر تک اپنے بھائیوں کی خدمت اور مدد کرتا رہا، اینڈ تک۔ دس از ایکچولی آپ کہہ سکتے ہیں کس طرح اس نے اپنی قوم، اپنے بھائیوں کو، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے عزیزوں کے، اپنے بھائیوں کی اسی طرح ان کے لیے سلامتی کی اور محبت کی امید رکھیں۔ آمین۔ خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو، یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تیرے زندہ کلام پر غور کر سکیں، اس کلام کے وسیلے سے تیرے نام کو عزت جلال ملے، ان جیسس نے میں پڑھے۔